ہے منا کھول دو ذہن کے سہمے ہوئے دروازوں کو، آج جذبات پہ پہروں کا بٹھانا ہے منا۔ ذی وقار سامعین، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب میرا ملک ہے، جو 5000 سال قبل از مسیح سے موجود ہے۔ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک میرا ملک ہے۔ دنیا کا رقبے کے لحاظ سے 36واں بڑا ملک میرا ملک ہے۔ دنیا کی افواج میں سے 8ویں بڑی فوج میرے ملک کی فوج ہے۔ میرے ملک کا ایک آئین ہے، میرے ملک کی ایک پارلیمنٹ ہے، میرے ملک کی 61 وزراء کی ایک موج ظفر ہے۔ میرے ملک میں ایک 450 ارکان کی پارلیمنٹ موجود ہے، 1392 محکمے ہیں، 1,09,04,010 سرکاری ملازمین ہیں، 5,20,040 دفاتر ہیں اور 10,000 سے زیادہ ارب پتی موجود ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود میرا ملک یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 146ویں نمبر پر موجود ہے۔ کیا المیے کی بات ہے، کس چیز کا فقدان ہے؟ یہ فقدان امت مسلمہ میں بھی پایا جاتا ہے، یہ فقدان ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہے۔ پوری دنیا کے وسائل کو 60% امت مسلمہ کنٹریبیوٹ کرے اور ورلڈ جی ڈی پی میں مسلمانوں کا حصہ 5% سے بھی کم ہو، ایسا کیوں ہے؟ ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے، ہمارے پاس ان سنسیئر لوگوں کی کمی ہے جو میپ کو چینج کر سکتے ہیں، پکچر کو چینج کر سکتے ہیں۔ اے وطن کے سجیلے سیاستدانوں، یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے، جو سجیلے سیاستدانوں کی وجہ سے ہے، جو ماضی سے لے کر آج تک اس ملک کو کھرچ کے اس ملک کے ریشے کو کھا رہے ہیں۔ اے وطن کے سجیلے سیاستدانوں، سارے رقبے تمہارے لیے ہیں۔ اے وطن کے سجیلے سیاستدانوں، سارے رقبے تمہارے لیے ہیں۔ کوٹھیوں کے طلبگار ہو تم، پلاٹوں کے پرستار ہو تم، ضلالت کی زندہ مثالو، سارے قرضے تمہارے لیے ہیں۔ ضلالت کی زندہ مثالو، سارے قرضے تمہارے لیے ہیں۔ تم سے قائم بجٹ کا خسارہ، لہو پیلو غریبوں کا سارا، تم سے قائم بجٹ کا خسارہ، لہو پیلو غریبوں کا سارا۔ اے مطلب کے زندہ مثالو، اے مطلب کے زندہ مثالو، سارے فنڈز تمہارے لیے ہیں۔ انسانیت کے دام رکھے ہیں پلیٹ پر، انسانیت کے دام رکھے ہیں پلیٹ پر، بکتے ہیں سب ضمیر فروشی کے ریٹ پر۔ لالچ کی ہر دکان پر صدائے فروخت ہے، لالچ کی ہر دکان پر صدائے فروخت ہے، اپنا تو پورا ملک برائے فروخت ہے۔ لالچ کی دکان پر صدائے فروخت ہے، اپنا تو پورا ملک برائے فروخت ہے۔ ہم نے فوجی ادوار بھی دیکھے ہیں، ہم نے بے نظیر کی حکومت بھی دیکھی ہے، ہم نے زرداری کی حکومت بھی دیکھی ہے۔ نواز شریف، ہم نے تمہارے 3 ادوار دیکھے ہیں، اب بھی تمہیں بھگت رہے ہیں، ماضی میں بھی تمہیں بھگتا ہے۔ لیکن پاکستان کا غریب آج بھی غریب ہے، پاکستان کا فقیر آج بھی غریب ہے، پاکستان کا دہقان آج بھی مفلس ہے، مجبور ہے، محقور ہے۔ اور پاکستان کا جو دہقان ہے، دیار پاک کے مفلس عظیم دہقانوں، تمہارے کھیت تمہارے لیے گرا کیوں ہیں؟ تمہارے خون پسینے کے خوشنما پودے تمہارے اپنے مقدر پہ نوحہ خواں کیوں ہے؟ دنیا کا بیسٹ ایگریکلچر سسٹم ہمارے پاس ہے، دنیا کا بیسٹ ایگریکلچر سسٹم، ون آف دا لارجسٹ ایگریکلچر سسٹم ہمارے پاس ہے، دنیا کا سیمی اسٹرکچرڈ انڈسٹریل سسٹم ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ ہم آج بھی کی کشکول لیے ہوئے ہیں۔ آج بھی کیا بات ہے؟ کیا ہم ان کو اور چانس دیں گے؟ کیا ہم ان کو اور خدمت کا موقع دیں گے؟ نہیں، اب جواب یوں ملتا ہے، اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع مہر تو ہوگا، یہ شب کے پاسباں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے؟ ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، زمین کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے۔ نظر کی حد تک لگا دیا ہے سیاہ راتوں نے شامیانہ، اسی اندھیرے میں دیکھتا ہوں ابھر رہا ہے زمانہ۔ فضا میں چمکی نئی تجلی، زمین پہ گونجے نئے ترانے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا ہے، وہ آ رہا ہے نیا زمانہ۔ آپ کو اس نئے زمانے کی نوید ہو، میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں گے، جنم کے اسی حصے میں دیکھیں گے
کہ عمران خان وہ نیا زمانہ لے کر آ رہا ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم، یہ ذرہ نہیں شائع سمٹا ہوا صحرا ہے، اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم، یہ ذرہ نہیں شائع سمٹا ہوا صحرا ہے، بدل ڈالے تو ہے چمنستہ چاہے تو بدل ڈالے، ہے چمنستہ کی یہ ہستی دیدہ ہے، توانا ہے بینا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبارک الملک میں یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کا قبضہ ہے، اور اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نفع پہنچانے کا دن آ پہنچا ہے، نفع پہنچانے کا وقت آ پہنچا ہے، تبدیلی آپ کے دل پہ دستک دے رہی ہے، تبدیلی ہماری قوم کا مقدر ہے۔ عمران خان جیسی شخصیت ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ضمیر کی پکار ہے، یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ اور جو شخص وقت کی ضرورت کو نہیں سمجھتا، گیٹ دا ٹروتھ بیفور اٹ گیٹس یو، جہاں تک بات ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم نے اپنے سیاستدانوں کو آزما لیا ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے، آزمائے کو آزمانا جہل ہے۔ کب تک ہم آزمائیں گے؟ سوال آپ سے پوچھتا ہوں، جواب آپ دیجئے گا، کب تک آزمائیں گے؟ کب تک آزمائیں گے؟ کب تک آزمائیں گے؟ تبدیلی کا وقت ہے، یہ تبدیلی ہے اپنے مال سے، یہ تبدیلی ہے اپنی جان سے، یہ تبدیلی ہے اپنے وقت سے، یہ پاکستان کی خدمت کا وقت ہے۔ آئیے دودھ ملے چاندنی سا اجلا، اور پانی صاف ملے، امن ملے تیرے بچوں کو، اور انصاف ملے، ظلم کی سرات کو ختم کر دیں، شب کی سیاہی کو، اس سیاہی کو جو ہمارا مقدر بن چکی ہے، اپنی جان سے، اپنے وقت سے، اپنے مال سے پاکستان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ پاکستان زندہ باد۔